السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، درگزر فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین بہت ہی مہربان ہے۔ یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور جب آپ مدینہ میں ہجرت کر آئے تو اطراف میں وہاں یہود آباد تھے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کیا ضرورت، ہم تو اللہ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے پاس انبیاء کی ایک لمبی جماعت ہے نا، ہمارے باپ دادا کثرت سے ہمارے اندر نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی ہے یہودیوں کے لیے بھی، نصرانیوں کے لیے بھی، اور تمام انسانوں کے لیے، کہ جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی محبت پانے کے لیے اب اگر دنیا میں کوئی وسیلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ اتباع کرنا یعنی جیسے انہوں نے کیا ہے ویسا ہی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اتباع اور اطاعت میں تھوڑا فرق ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرنا ہے، اور اتباع یہ ہے کہ جیسا کیا ہے انہوں نے ویسا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوایا گیا قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کہ یہ معیار ہے انسانوں کے لیے، کہ اسی طرح سے تمام مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والے جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ کی محبت ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ ہونا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، بلکہ بنیاد ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت بلکہ بنیاد ہے کہ ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے مومنوں کو بتایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ بے شک بلا شبہ نبی تو اہل ایمان پر ان کی جان سے زیادہ کے حقدار ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ کا حق ہے اہل ایمان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے ہم پر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے، کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اور نبی کی بیویاں ہمارے لیے مائیں ہیں، جس طرح ہماری مائیں ہیں اسی طرح سے نبی کی بیویاں بھی ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک میں اسے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اسی بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر ابھی بات نہیں بنی جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے سر کو جھکا لیا، تھوڑا کچھ دیر سوچے، اس کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اب بات بنی، اب تیرا ایمان جو ہے ایک دم مکمل ہوا۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت۔ الحمدللہ اس امت کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میرا پختہ گمان ہے، پورا اللہ تعالیٰ ہمارے زبان کو قائم رکھے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے تمام مسلمان جو بھی مومن ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ منافق نہیں ہے، تو وہ اللہ کے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن ہماری اکثریت کی محبت جو ہے ایک جذباتی طور سے، جذباتی حد تک جو ہے ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کے الفاظ کہے گا، ہے نا، کسی نے کوئی ایسی بات کہی جس سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو ہم کیا ہے، ہمارے خون میں گرمی آ جاتی ہے نا، ہم لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا، طرح یہ باتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایمان کی یہ بھی علامت ہے، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ کم سے کم اتنا تو اس امت کے دلوں میں اللہ نے یہ اللہ کی طرف سے ڈالا ہے نبی کی محبت، کہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا کسی سے بھی محبت کا جو عملی ثبوت کیا ہے، کسی کے جذباتی طور سے محبت جو ہے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ عملی ثبوت نہیں ہے۔ کسی سے اگر آپ محبت واقعی اپنی جان سے، وہ بھی اتنا کہ اپنی جان سے زیادہ رکھتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں، تو اس کا عملی ثبوت دینا پڑتا ہے۔ عملی ثبوت یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو پہلے تو یاد رکھیں، ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتا ہے، اس کے دوستوں کو اپنا دوست بناتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے یہ بھی محبت کرتا ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس سے یہ بھی ناپسند کرتا ہے، جن کاموں کو وہ پسند کرتا ہے اس سے یہ بھی پسند کرتا ہے، جن کاموں سے وہ نفرت کرتا ہے اس سے یہ بھی نفرت کرتا ہے۔ یہ عملی ثبوت ہے کہ ہماری محبت جو ہے کسی سے بھی، اگر جو انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، یہ عملی ثبوت ہے کہ اس کی پسند ناپسند کا راز اس
تو یہ مظاہرہ ہونا چاہیے ہمارے زندگی کے اندر، تب جا کے یہ بات بنے گی۔ مثال کے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے؟ ابھی ربیع الاول کا مہینہ 1-2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا الحمدللہ، اور اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا مبعوث ہوئے ہیں، سارے آپ پیدا بھی ہوئے پیدا ہوئے ہیں آپ کی جو ہے پیدائش کا مہینہ ہے۔ تمام مسلمان اس بارے میں جانتے ہیں 12 ربیع الاول کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اور بھی تاریخیں ہیں اس بارے میں، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن بہرحال اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہم مانتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر بہت سارے کام کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم اس بات پر کبھی غور کرتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کرتے ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے؟ اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، بلکہ بس ایک جذباتی طور سے جو ہے جو محبت کا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تقاضا ہے، بلکہ ایمان کی علامت اب بنا دیا گیا اس کو۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے اس پر میں سب گفتگو نہیں کروں گا، وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کروں، بلکہ بات اس پر کروں گا کہ محبت کی علامت کیا؟ واقعی اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی عملی جو پہچان کیا ہے، کیا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پہلا تو یہی ثبوت ہے نا کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے ہم بھی پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی زندگی میں آپ نے سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کیا ہے وہ کیا تھی؟ نماز۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نماز کی اہمیت تھی۔ مائی عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ گھروں میں ہوتے تھے، لیکن جیسے نماز کا وقت ہو جاتا تو اس طرح سے نکل جاتے کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہیں۔ نماز کی اتنی اہمیت تھی آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس پر اگر گفتگو کریں گے تو ایک آدھا گھنٹہ اسی پر چاہیے، اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ خالی اس کی اہمیت ہمارے نبی کی نگاہ میں خالی عمل کے حساب سے میں توجہ دلا کہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک انسان کو کس چیز سے ملتی ہے؟ جس سے سب سے زیادہ اس کو آسان سکون ملتا ہے۔ ایک انسان کے بچے ہوتے ہیں، 4-6 بچے ہوتے ہیں، کوئی ایک بچہ اس کو بہت زیادہ اس کی فرما برداری کرتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ میرا بچہ جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے آنکھوں کو اور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے تھے، اس دنیا سے اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں نماز کی ہی وصیت کی، الصلاۃ و ما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی حفاظت کرو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری اکثریت آج بے نمازی ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں بھی نماز تو اس کو پورے پابندی وقت کے ساتھ میں نہیں پڑھتے، پورے اس کے اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو یہ چیز ہم کو توجہ کرنا ہے۔ اذان ہوتی ہے، مسجد کے باہر لوگ گلیوں میں، بازاروں میں، ناکوں پر کھڑے رہتے ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، بے فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ کی امت کے یہ لوگ جو ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے، لیکن نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ سڑکوں پر، گلیوں پر اور بازاروں میں جو ہے کھڑے رہتے تھے، اور وہاں جو ہے یہ لوگ ٹائم پاس کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا لگے؟ کیا کریں گے آپ سے؟ آج ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ اس امت کا سب کوئی جہنم میں جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو کیا، میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، کالی کملی والے کو دیکھا نہ جائے گا۔ کہ ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خدمت کیا کرتے تھے، عبد الرحمن بن فرات رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا اور دوسری ضرورتوں کا انتظام کرتا۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا کہ کچھ مجھ سے مانگو۔
کچھ مجھ سے مانگو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کے علاوہ اور کچھ مانگو، دنیاوی چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو تو نماز کی کثرت سے میری مدد کرو. کہ میں تو تمہارے لیے دعا کروں گا لیکن تم نماز کی کثرت کرو، اس طرح سے تم نبی کا ساتھ جنت میں پا سکو. تو یہ ہے معاملہ. تو نماز کی اہمیت اتنی اہم ہے، ہم کو سوچنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے تو پہلا جواب وہی دیں گے جو ماں صلی اللہ کو من سکر قالوا لم نکن من المصلین. تم جہنم میں کیوں گئے تو کہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، اور بھی آگے باتیں ہمیں بتائیں. تو بے نمازی کون بولے گا میں نماز نہیں پڑھتا؟ جب جو مسلمان ہے ایمان والا ہے وہی بولے گا. ایک کافر تو نہیں کہے گا نا جو اللہ کے رسول کو اور نماز کو مانتے ہی ہو گئے میں نماز نہیں پڑھتا. تو بے نمازی ہونا بھی یہ جو ہے وبال کا باعث ہے جہنم میں. انسان اس سے جانے اللہ کو اس سے بچائے اور نماز کی توفیق. پھر اسی طرح سے دوسرے ہمارے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے کیا ہے رحمت بنا کر ہی بھیجا. آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات، آپ کے کام سب کیا ہے رحمت ہے. تو ایک ایسی عظیم شخصیت جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، اس کے ہم ماننے والے، اس سے ہم محبت کرنے والے. لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بھی بعزت امت اس دنیا کے لیے کیا ہے رحمت ہو، ہمارا وجود اس دنیا کے لیے رحمت ہو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین گروہ ہو، تم وہ بہترین جماعت ہو جو اٹھائی گئی ہے لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برے سے، برائی سے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان ہے. تو ہمارا وجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا خیر ہے اس دنیا میں، تمہارا وجود جو دنیا کے لیے ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ہم اس دنیا کے اندر اس کا بحث اور ہمارا وجود کیا لوگ اپنے لیے خیر مانگتے ہیں کہ شر مانگتے ہیں. اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے ایک دم اونچے مرتبے میں فائز ہیں، بلند مرتبے میں فائز ہیں. لیکن آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہم مطالعہ کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بات کرتے تھے، کس طرح سے معاملات کرتے تھے، کس طرح سے آپ کے تعلقات تھے لوگوں کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کو تمام اور کمال تک پہنچاؤں، اس کی بندیوں تک اخلاق کو پہنچاؤں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان باتوں کو جو ہمیں ذرا غور سے سننا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابہ کرام نے وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تمہارے اس کام کا محرک کیا ہے، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ وضو کا پانی لے کر کے اپنے چہرے پہ ملنا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، تمام کی محبت میں کام کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن لوگوں کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کریں، تو انہیں چاہیے کہ جب وہ بات کریں تو سچ بولیں، بات کریں تو سچ بولیں. جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کریں، یعنی جب جس کی امانت ہے وہ مانگے تو اسے باقاعدہ اس وقت واپس کریں. اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھے سلوک سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں. اس حدیث میں دیکھیں کہ آج ہمارے معاملات کیسے ہیں. کیا ہم سچ بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے. کیا ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ کیا ہماری شرارتوں سے ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ محفوظ ہیں؟
یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آج ہمارا سماج اس کا ایک دم الٹ تصویر پیش کرتا ہے، جھوٹ کی کثرت ہے ہمارے یہاں، تعلقات صحیح نہیں ہیں، معاملات ایک دوسرے سے الجھے رہتے ہیں، امانت میں خیانت، دھوکہ، فریب، یہ ہر طرف عام ہے۔ اسی لیے آج ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے معاملات بھی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے کوئی بے شرمی اور بے حیائی کی بات نہیں کی، کبھی آپ نے کوئی بے شرمی اور بے حیائی کا کام نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کر دوسروں کو لان تان نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر، مسلم محلے کے اندر رہتے ہیں، آپ گلی میں، ناکوں میں، نکڑ پر نکلیے تو دیکھیے کس طرح سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، بات کے اوپر گالی، فاحش بات، بے شرمی کی بات، بے حیائی کی بات زبان کے اوپر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ آپس میں دوست مستی مذاق بھی کرتے ہیں تو بے شرمی کی باتیں، بے حیائی کی باتوں کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا تو دور کی بات ہے، آپ نے سننا تک گوارا نہیں کیا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو بتایا جائے گا کہ آپ کی امت کے لوگ جو آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، صبح سے شام تک ان کی یہی بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، بے شرمی کی باتیں کرتے تھے، بے شرمی کے کام کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو کیا گزرے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تب تک اس دنیا کے لیے ہم رحمت نہیں بن سکتے، بلکہ دنیا ہمیں زحمت ہی سمجھے گی۔ آج ہم مسلمانوں کی ایک ایسی آبادی بستی میں رہتے ہیں کہ جس کی میجورٹی ہے 90% جو ہے مسلمانوں کی ہے۔ آج اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں تو ایک بہت بڑی دین کی دعوت لوگوں تک اپنا عملی نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم لوگ ہماری قرآن کو پڑھنے نہیں آتے، حدیث کو نہیں پڑھنے آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ مت کرو، اتنی اچھی اچھی باتیں، بلکہ وہ ہمارے عمل سے دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا کرتا ہے، ان کے گلی محلے کیسے ہیں، صاف ستھرے ہیں کہ گندے ہیں، ان کے بازاروں میں کس طرح سے لوگ تجارت کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، کم نام توڑ کرتے ہیں کہ صحیح دیتے ہیں، لوگوں سے بات کس انداز میں کرتے ہیں، گفتگو کا انداز ان کا کیسا ہے، کبھی کچھ غلطی ہو جائے تو کسی کو عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں کہ لڑنے جھگڑنے پڑا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نظر آنے والی ہیں، تو لہٰذا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنائیں تاکہ خود بھی ہم دنیا کے لیے رحمت بن جائیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اور دنیا بھی ہم کو اپنے لیے، ہمارے وجود کو رحمت سمجھے، اور ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات سے منع کیا کہ کسی کو کم سے کم ایسا ہے کہ تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو صدقہ کرنا لازم ہے، ہر شخص کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول مال نہیں ہو کہاں سے صدقہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جائے کمائے، خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی، غریبوں کو بھی دے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند آدمی کی جو کام کر رہا ہے، پریشان ہے، اس کے کام میں اس کی مدد کر دے۔ فرمایا اگر وہ کام بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا تم لوگوں کو نیکی کی طرف ابھارو، نیکی کی طرف بلاؤ۔ تو میں اگر سوال کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہ بھی اس کے طرف سے صدقہ ہے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے مجھے یمن کی طرف بھیجا وہاں کا گورنر یا حاکم بنا کر، تو جب میں گھوڑے کے اوپر جو
رکاب پہ آخری وقت جب اللہ کے رسول مسجد کے ساتھ چلتے چلتے نصیحت کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑے کی رکاب پر قدم رکھ کر چڑھنے والا تھا اس وقت آخری نصیحت یہ تھی کہ اے معاذ بن جبل لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کو نفرتیں نہیں دلانا۔ یہ اپنے حاکموں کو اور اپنے تمام لوگ ان لوگوں کو جس کو اللہ کے رسول کہیں بھیجتے تھے یہ نصیحت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج ہمارے کیسے ہیں معاملات؟ غیر کا تو چھوڑے، ہمارے گھروں کے اندر معاملات کیسے ہیں ہمارے تعلقات بیوی بچوں کے ساتھ؟ آج طلاق کی کثرت ہے مسلمانوں کے اندر، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، ہماری زبان صحیح نہیں ہے، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر تو ہم بہت اچھی بات کر لیں گے، گھر کے اندر آ کر جو ہماری زبان بدل جاتی ہے۔ وہاں کنور نگر میں آپ جائیں آفس کے اوپر جہاں شرعی فیصلے کیے جاتے ہیں، بیچاری صبح سے شام تک خواتین کی لائن لگی رہتی ہے، گاڑی سے خدا کے لیے پوچھنے آتے طلاق کے معاملے طلاق کے معاملے۔ طلاق ایک مجبوری کی حالت میں رکھا گیا ہے کہ جب گزارا ایک دم ناممکن ہو جائے تب جو ہے ایسا نہ ہو کہ زبردستی دونوں کو باندھ کے رکھو اور دونوں کی زندگی جہنم میں رہے۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں بچنے کے لیے، لیکن آج اس کو ہی سب سے آسان بنا دیا ہے ہم لوگوں نے۔ آپ نے کبھی کسی نامحرم عورت غیر عورت سے مسافہ نہیں کیا۔ آج ہم مسلم شہر میں رہتے ہیں، بستی میں دیکھیں صبح کے وقت کس طرح سے لوگ جو ہے غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ میں لڑکے جوان بچے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کندھے پہ ہاتھ رکھے جو ہے پہن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں سڑکوں پہ۔ غیرت اور شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے شرم ہے نا دیوس، وہ جنت میں نہیں جائے۔ اور دیوس کسے کہا گیا ہے کہ وہ شخص جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں کہاں جاتی ہیں اور کس طرح سے نکلتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ شرم و حیا ہماری اڑ گئی ہے، محبت کے دعوے ہم بہت کرتے ہیں۔ بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا۔ طائف کا تو مشہور واقعہ ہے نا، کتنا ظلم کیا گیا آپ کے اوپر۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کمزور تھے تو معاف کر رہے تھے۔ طائف سے واپسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور شخص کوئی تھا ہوئے زمین پر، جب اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے کہ انہیں حکم دے دو کہ یہ دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو پیس کے رکھ دیں، لیکن آپ نے ان کو معاف کیا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسل اللہ پر ایمان لائے۔ لیکن آج ہمارا معاملات کیسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر عداوتیں ہیں، بھائی بہن کے اندر، خاندانوں کے اندر، رشتے کے اندر، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ معمولی سی بات بولتے ہیں میرا دل بہت دکھایا، ارے اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کا دل کسی نے دکھایا ہوگا؟ ایسے ایسے حالات گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو کوئی ستایا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے فتح مکہ پہ بھی معاف کیا، طائف پہ بھی معاف کیا، مدینہ میں منافقین کو معاف کرتے رہتے ہو جنہوں نے آپ کی عزت کو داغدار بنانے کی کوشش کی۔ ہم اپنے سگے بھائی کو چھوٹی سی بات کو نہیں معاف کرتے، اپنی بہن کو نہیں معاف کرتے، پڑوسی سے سنا نہیں کر سکتے۔ عفو درگزر تو ایک اس امت کی شان بتائی، ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، بار بار وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں بھی تو معاف کرنے والا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو رہا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے، ہمارے معاملات کو بہتر کر دے، ہماری عبادتوں کو صحیح کر دے، ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا، تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے والا۔ ہمارا یہ شہر جو مسلمانوں کی بستی ہے کہ اللہ اس بستی کو ایک مسلمانوں کی مثالی بستی بنا دے، یہاں کے لوگوں کے اخلاق کو معاملات کو بہتر کر دے۔ جو لوگ یہاں فحاشی، عریانیت، بے شرمی، بے حیائی یا بد عملی یا نشے کی چیزیں پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کو تو ناکام و نامراد کر، ان کے تقدیر میں تو نے ہدایت کی ہے تو انہیں ہدایت دے دے، اور نہ ان کو تو ذلیل و رسوا کر، اور مسلمانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ماحول کی جو ہے حفاظت فرما، اس شہر میں برکت دے، اس شہر کے لوگوں کے لیے رزق کے بہتر ذرائع عطا فرما،
آمد و رفت کے بہتر ذرائع عطا فرما، ہماری آب و ہوا کو یہاں کی جو ہے اللہ تعالیٰ صحت مند کر دے، وبائی بیماریوں سے ہمارے شہر کو پاک کر دے، اور تمام اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے ہماری تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما، اور سب کو تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔